آج ہم مہنگائی پر بات کریں گے۔ آج حکومت وقت نے ایک اور اس قوم پر مہربانی کی ہے، ڈیزل اور پٹرول تقریباً 20 روپے لیٹر بڑھا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر آخری تنکا بھی انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اس کے کانسیکوینس یہ کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی نے غریب آدمی کا حال کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بے روزگاری اتنی ہے کہ فیکٹریاں بند ہونے سے انسان کو نیا روزگار نہیں مل رہا، جن کو ملا ہوا ہے وہ اس میں گزارا پہلے ہی نہیں کر سک رہے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بجلی کے ریٹ پچھلے دنوں اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ایک سروے کر رہا تھا کہ جو لوگوں کی حفاظت پر معمور سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، یہ بینکوں میں ہوتے ہیں، ایسے اداروں میں ہوتے ہیں، آج کل تو خیر تقریباً میں سے سرکاری اداروں نے بھی کافی ان کو لے لیا ہے۔ پتہ چلا ان کی تنخواہ 17-18 ہزار روپے ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک پکھا ہم چلائیں تو 17-18 ہزار ہی بل آتا ہے۔ مجھے بتائیے پاکستانی قوم نے کون سا قصور کیا ہے کہ کوئی ریلیف مل نہیں رہا، اور پاکستانی حکومت اس وقت دھڑا دھڑ میگا پروجیکٹ کے اس طرح ان کے سنگے بنیاد رکھ رہی ہے۔ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ سرمایہ آ رہا ہے۔ حکومت جو ہے آئے روز بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کر کے غیر ملکی جو انویسٹرز ہیں ان کو اس طرف لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان میں جو اس وقت اویلیبل انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کوئی زمانے میں فیصل آباد میں کوئی مزدور نہیں ملتا تھا، آج وہاں جو برا حال ہے۔ آج کا جو اسٹیٹسٹیکل ڈویژن میں جو ریشو ہے 12-13%، یعنی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ جو ہے نیچے چلی گئی ہے۔ تو اس طرح کے بڑے کام، اور پھر زراعت کے متعلق حکومت کے بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن زراعت کیسے آگے جا سکتی ہے کہ ڈیزل آپ نے مہنگا کر دیا اور بجلی کا ٹیوب ویل چل نہیں سکتا، اور بیج مہنگا ہے، گندم آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم وہ لوگ خرید نہیں سکتے، اور مافیا نے جو چینی کی قیمت ہے وہ دوگنی کر دی ہے۔ اب حکومت عام طور پر یہ کہتی رہتی کہ جب ہمیں 2018 سے پہلے ہمارے اشاریہ یہ تھے، تو ان کو یاد کرواتے ہیں کہ پھر صدر مشرف کے زمانے سے لے لیں، 6 روپے یونٹ تھا اور آپ نے 56 روپے یونٹ کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دوسرا ہم ایک بات کریں گے کہ کل جو ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا آئے تھے ان کو ہم نے کل بھی ویلکم کیا تھا۔ آج ایک کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو فیوچر ہے پاکستان کا، اس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے کہ اسپیشل جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن ہے، اس کے تحت یعنی انویسٹمنٹ جو پاکستان سے کیسے باہر آئے گی ان کو ون ونڈو کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، اور کافی کمپنیاں پاکستان میں آ کے زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانے دریافت کریں گی۔ اس کو منرل کانفرنس کا نام دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت دنیا نے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یعنی یہ ہمارا حال ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہی ایک ملک ہے جس کو ابھی دنیا نے تسلیم بھی نہیں کیا، وہ ہے افغانستان۔ انہوں نے وافر تیل بھی نکال دیا، سیلف سفیشینٹ ہے، ڈالر کا حد سے نیچے ہے، دنیا کی سب سے زیادہ یعنی مہنگائی کم وہاں ہے۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں 4000 کلومیٹر ریلوے ٹریک بچ چکے ہیں۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں صرف اندھوں کو نظر نہیں آ رہا، جو باقاعدہ طور پر سبز کسی موسم میں اندھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈ رباب سلمان صاحبہ، ہمارے قانون ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ رباب، یہ ایک ملک کے متعلق آج محمد میر کا وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے $6000 بلین کا تانبا نکال کے وزیرستان سے لے گئے۔ کوئی ملک ہم نام نہیں لیتے، اور بلوچستان سے بھی ایک ہمارے بڑے پیارے اپنے ملک نے جسے ہماری ہمیشہ پینگیں بڑی رہتی ہیں سمندروں سے گہری۔ تو یہ بات جو مصباح کہہ رہی ہے، ہم اب ہمارے جس طرح ہم نے تو کچھ ہمارے پاس رہے کچھ ڈرلنگ وہ کریں گے، اور جس طرح ریکارڈنگ کا مسئلہ ہوا تھا وہ ہمیں کچھ 6% 15% دے دیں گے۔ تو اس طرح یہ معاہدے جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ ادھوری اسمبلی کر کے 15 ممبر بیٹھے ہوتے ہیں اور 29 یہ امینڈمنٹ کر لیتے ہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ اتنی دیر میں پڑھی بھی جا سکے۔ پھر پتہ نہیں چلتا، کئی دفعہ پیپل پارٹی کہتی ہے اس بل کا ہمیں پتہ نہیں تھا، کئی دفعہ مسلم نون کہتی ہے ہمارے بل کا پتہ کون کروا رہا ہے۔ یعنی چلو اس کو بھی چھوڑتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت اس قسم کے بڑے معاہدے آخری دنوں میں کر سکتی ہے کیا؟ وہ امپلیمنٹ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں اقبال صاحب، اگر ہم بات کریں امپلیمنٹیشن کی، تو امپلیمنٹیشن میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ ایک میرے خیال میں ایک لے مین کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز، اگر آپ نے کوئی بھی کام ایٹ دا 11th آور کرنا ہے تو وہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس کو یہ صرف نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اور جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور یہ جتنی جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ جسٹ ایک اپنی کیمپین جو ہے
وہ کی جا رہی ہے جس کے اندر شاید ان کے ووٹر لسٹ جو ہے وہ انکریز ہوں گے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ایک آئی ووڈ ناٹ سے کہ یہ پولیٹیکل ایک جو ہے وہ طریقہ ہے، بلکہ ایک یہ صرف سیلف اپنے آپ کو گرو اپ کرنے کے لیے. جب بھی مصباح کہتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تیل ہم نے بڑھایا ہے، برگیڈیئر صاحب نے پورا خاکہ بتایا کہ نہیں بڑھا سکتے تھے. یہ پھر جو اتنے پیسے $980 بلین الیکشن کے MNS کو دینا ہے، یہ اتنی بڑی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے فیتے کاٹے، یہ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے، کیونکہ IMF نے جو ہے ہم نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا، اس سے ہماری کمٹمنٹ تھی کہ جب جو ہم نیکسٹ اینول بجٹ لائیں گے تو ہم ان ساری چیزوں کو انکریز کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کتنے پیسے جو ہیں وہ ہم لوگ بجٹ میں جو ہے وہ ٹیکسز انکریز کریں گے اور جو قیمتوں کو انکریز کریں گے. لیکن دا تھنگ از دس کہ اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم چونکہ عوام کی طرف سے سوچتے ہیں تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر اس کا کیا اثر ہے. پولیٹیشین تو اس وقت پاکستان کو تو کوئی بھی نہیں خیر سوچ رہا، وہ صرف اپنا سوچ رہے ہیں، جو کہ کانفرنس ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. آئی ووڈ سے کہ وہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. جیسے مصباح نے کہا کہ ہم چین کو بلا رہے ہیں، آج جیسے شہباز شریف نے میٹنگ میں اس میں کانفرنس میں کہہ دیا کہ جی ہم اپنا جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہر خیر یا دشمن یا اپنے دوست سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا یعنی کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس کے ہم ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں سوچ رہے. پولیٹیکل انریسٹ ملک میں نظر نہیں آ رہی. بالکل بالکل. آپ سوچیں کہ دس از 23rd جو ہے ہمارا ریلیف پروگرام ہے جو ہم اٹین کر رہے ہیں، اور اس کہتے ہیں کہ IMF از لائک ICU. تو اس کا مطلب ہے کہ وی پاکستان ان ICU یعنی کہ 23rd ٹائم اٹ از ان ICU. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ایلس وچ از گوئنگ اینڈ وچ از فشی، جو کہ چل رہا ہے اور جو ایسے ہو رہا ہے جس کے اوپر ہم لوگوں کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ جو آپ کو اپیرنٹلی کانفرنسز اور باقی ساری چیزیں ہیں، یہ سب کیمپین کے حصے ہیں. آئی ووڈ ڈائریکٹلی میں اس کو کہوں گی، لیکن صرف اور صرف جو چیز ہے، نہیں اگر گورنمنٹ سابرن گورنمنٹ ہے، باہر سٹنگ گورنمنٹ تو ہے، وہ معاہدے کر رہی ہے، تو اس کو پھر جو بھی شرائط پر یہ کر رہے ہیں، آئندہ گورنمنٹ پھر اس کو ریوزٹ تو کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ظاہری بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ تو یہ ہے کہ پوری قوم کی نمائندگی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. اپنا رباب یہ بتائیے، اب صورتحال عوام کی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ یعنی آپ جہاں سینکڑوں نہیں بلکہ اب تو ہزاروں ایڈوکیٹ ہیں، اس میں اس شعبے کو باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے کہ نئے جو لوگ آتے ہیں وہ جدوجہد کرتے ہیں، اپنا کو آفس لیتے ہیں اور پھر محنت بھی بڑی کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس حالات میں کیا بس لوگوں کی جو ڈسکشن ہوتی ہے کہ مہنگائی کی ایکچوئل حکومت کا موقف درست ہے، IMF کی مجبوری تھی، یا واقعتاً یہ حکومت اس پر توجہ نہیں دے سکی؟ دیکھیں، بینگ اے لائر اور ہمارے پروفیشن میں ہم دونوں اینڈس دیکھتے ہیں. ایک تو کریٹیکل اینڈ کے ایکچوئل میں فیکٹ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فیکٹ کہتے ہیں کہ جی کووڈ آیا تھا، آپ کا جو ہے وہ یہ کانفلکٹ جو ہوا تھا یوکرین کا، اور پلس آپ کا جو کلائمیٹ چینجز ہوئے تھے، ان کی وجہ سے آپ کی ہر چیز میں چینج آ گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزوں میں ڈپریسیشن ہوئی ہے، آپ کو ایک بہت ساری چیزیں ڈکلائن کی طرف چلی گئی ہیں. اس طرح آپ کی ایگریکلچر ویسا نہیں رہ گیا، آپ کو بہت سارے کرائسس ہیں جو آپ جن سے اچھا میں السلام علیکم لے لوں. یہ گوادر سے ہدایت الرحمان صاحب ہیں، بہت ایک موومنٹ جو ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. تو ہدایت الرحمان صاحب السلام علیکم. مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کے. یہ ذرا ہمارے ساتھ بڑے ایک یعنی سینئر قانون دان بیٹھی ہوئے ہیں امرت، وہ ذرا بات کر رہی جی پلیز. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے ہم فیکچوئل ریزننگ کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہماری قدرت کی طرف سے آئیں، ٹھیک ہے، نیچرل ڈیزاسٹر سے. لیکن اب دوسرا بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا لائک صرف دنیا میں ایک ہی حل نہیں ہے کہ IMF ہی ہر جگہ پر ہے کہ یہ حکومت کی جو کوششیں ہیں یہ پروڈکٹیو نظر آتی ہیں، یہ یا صرف الیکشن کے لیے یہ ایک ماحول ہے؟ میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم پروفیشن میں کس طرح ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حل کیا نکالے جا رہے ہیں.
تو حل صرف یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے لون لیں اور اس سے ریلیف مانگے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حل ہیں. لائک جیسے کہ اب اگر ہم جو ہے وہ کرائسس میں ہیں، الیکٹریسٹی کی کرائسس، انرجی کرائسس میں ہے، تو ہمارے پاس جو دوسرے سبسٹیٹیوٹ ہے، اگر حکومت اتنی ہی فیئر ہے اپنی کنٹری کے ساتھ، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، تو پھر وہ ان کے لیے کیوں نہیں چاہتی ٹھیک ہے ہے؟ کہ پاکستان میں کوئی ایسے رول ماڈل لیڈر نہیں آتے جن کو عوام کا درد ہو اور عوام میں سے ہی ہوں. یعنی یہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے ارادے ٹھیک ہو سکتے ہیں، خواہشیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، اعلانات تو خیر وہ کرتے رہتے ہیں، نیچے کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کیا عوام سیٹسفائیڈ ہیں، کیا عوام کو ہوپ ہے، نیکسٹ ہوپ ہے، کیا سیکیورٹی ہے، کیا مثلاً یہاں آدمی کی جان و مال جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ باقاعدہ ایسے سوچ سکتا ہے آدمی؟ کیا ادارے اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر دعووں سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. میں سمجھتا ہوں انسان جو ہے اس وقت سخت پریشان ہے، ساری عوام، لیکن یہ ہے کہ ریاستی جو فیصلے ہیں ان کے آگے انہوں نے جبراً سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، وقت کسی کا بھی نہیں ہوتا، فوری طور پر عوام کو ریلیف دینا چاہیے، اور یہ جو ڈیزل پٹرول اور بجلی کی قیمتیں ہیں ان کو فوراً واپس لینا چاہیے. ناظرین اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.